بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں جانے کے لیے کیا آسان ترین راستہ ہے؟ یہ سوال بڑا اہم سوال ہے، شاید اہم ترین سوال ہے، لیکن دو باتیں میں بالکل ابتدا میں کہنا چاہوں گا۔ ایک، جنت میں جانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور دو، جنت میں جانا بہت مشکل نہیں ہے۔ یعنی ہم اگر کوشش کریں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی مخلصانہ کوشش کریں تو جنت میں جانا کوئی ایسا ناممکن بھی نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ اس کو خیال کرتے ہیں، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے چند کلمات پڑھے اور اس کے نتیجے میں آپ جنت کے مستحق بن گئے۔ قرآن مجید اور اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہی اسی لیے کہ وہ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہ بات بیان فرمائی، بعض ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو ذرا آزمائشوں اور مشکلات سے گھبرا اٹھتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں، جو مکی سورہ ہے، مکی سورہ ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس دور میں مسلمان جو بھی ہوتا وہ سوچ سمجھ کر ہوتا، اس کو کوئی دنیاوی لالچ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مائل نہ کرتی۔ یہ تو مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہو گیا تو بعض لوگوں نے اپنی دنیاوی اغراض کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ذرا سیکیورڈ محسوس کرنے کے لیے اسلام کے دائرے میں داخل کر کے ایک محفوظ راستہ اختیار کیا، مگر مکے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو چنانچہ مکی دور کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے گمان کیا ہے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولوا آمنا، محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جنہوں نے سچ کہا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ بات کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے یا ہم مسلمان ہیں، آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ کہنا، دعویٰ کرنا تو در حقیقت آپ کے لیے آپ کو اس امتحان میں ڈالنے کے لیے پہلا قدم ہوتا ہے کہ جس امتحان میں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اس امتحان کے نتیجے میں یہ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں یا یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کیسے جڑتے ہیں، آپ بندوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ جان کر رہے گا کہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون ہیں کہ جو جھوٹے ہیں۔ یہی بات ذرا آگے جا کے آیت نمبر 11 میں فرمائی کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تو اللہ جان کر رہے گا ان لوگوں کو کہ جو واقعتاً ایمان لائے، اور وہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو منافق ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں انسان کے لیے کامیابی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، تو اس کے بعد پھر وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان میں پورا اترے، اس لیے کہ محض کسی بات کے کہہ دینے سے
انسان کو ہرگز کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک اور قرآن مجید کا مقام ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 80 اور 81 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہودی بنی اسرائیلی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو آخرت میں کامیابی ملے گی اور وہ ناکام نہیں ہوں گے۔ قرآن کا ارشاد ہے وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، سوائے چند دنوں کے لیے۔ جیسا کہ بہت سے مسلمانوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں آخرت میں ناکامی نہیں ہوگی، اگر کوئی ناکام ہوا بھی، جہنم میں چلا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، ان سے کہہ دو، ان سے پوچھو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے چکے ہو؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے۔ اور آگے فرمایا بلا، اصل حقیقت یہ ہے من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، اس کے اوپر وہ غالب آ گئی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، 2-4 دن کے لیے نہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آخرت کی کامیابی کے لیے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ آپ اس کی کامیابی کے لیے کوشش کریں گے، مخلصانہ تگ و دو کریں گے۔ آپ کا کسی خاندان سے تعلق رکھنا، کسی مذہبی گروہ سے تعلق رکھنا آپ کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت نہیں بنے گا۔ چنانچہ قرآن مجید نے آخرت کی کامیابی یا جنت میں داخلے کے لیے جو بار بار 2 شرائط بیان کی ہیں، وہ ہیں ایمان اور نیک اعمال۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہی لوگ ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان ان حقیقتوں کو دل سے ماننا کہ جو اگرچہ کہ نظر تو نہیں آ رہی، مگر ان کے حقیقت ہونے کو اللہ نے، اللہ کے پیغمبروں نے بیان کیا، ان کے ان دلائل کے ساتھ کہ جن کو جب ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں تو ہمارا ان پر اطمینان ہوتا ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان حقیقتوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہم سے یہ بھی تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں، یعنی جو ہمارے اندر فطرت میں اخلاقیات ہیں، ہم ان اخلاقی تقاضوں کو پورا کریں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے اس راستے کو اپنائیں کہ جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اختیار کریں۔ ہماری اخلاقیات اور اس پر اللہ نے مزید جو چند شریعت کے احکام ہمارے لیے بھیجے ہیں، ہم ان کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان اور نیک اعمال، یہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے اس زندگی میں مستقل اختیار کرنا ہے۔ ایمان کے راستے میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور نیک اعمال کرنے میں بھی بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ تو جو شخص زندگی بھر اس راستے کو اختیار کرے گا، اللہ کے ہاں وہ انشاءاللہ کامیابی اور جنت کا مستحق بنے گا۔ اس میں ظاہر ہے ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو ہمارے صحیح رویے، صحیح ڈائریکشن، صحیح رخ پر چلنے کی مخلصانہ کوشش کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے کہ تمہیں روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں دھو دیں گے۔ بڑی برائیاں کیا ہیں؟ شرک، قتل، زنا اور
انسانوں کے حقوق پامال کرنا، انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا، چاہے وہ زیادتی بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، ان سے اگر انسان اپنے آپ کو بچائے اور اگر غلطی کر بیٹھے توبہ کرے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں انسان سے، اس کی زبان، اس کی نگاہ، اس کے کان سے کبھی کبھار بغیر ارادے کے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا وضو یہ ان کو دھو دیں گے۔ یہ راستہ ہے کہ جو جنت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔